اور تم نے یہ میرا جو ذمہ ہے یہ اپنے اوپر اٹھا لیا. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے اقرار کر لیا، بالکل اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پھر فرمایا کہ بس گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے. اور اس کے بعد پھر فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. تو اب جو کوئی اس سے پھرے گا، دیکھیے اب وارننگ بھی دے دی. کتنی عظیم جماعت سے بات ہو رہی ہے، نبیوں کی جماعت، ان سے تصور بھی نہیں تھا پھرنے کا. وہ انحراف کیسے کر سکتے تھے، وہ روگردانی کیسے کر سکتے، وہ معصوم تھے. مگر معاملہ اتنا بلند ہے، یہ کیس اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، ہائی پروفائل معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کے سارے پردے اٹھا کے دکھانا چاہتا ہے اور اس کو ہمارے لیے مقدس ترین انداز میں ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. تو معاملہ ہے ہی بڑا مقدس. فرمایا کہ فمن تولی بعد ذالک، تو جو کوئی اس سے پھرا فاولئک هم الفاسقون، تو وہ فاسقوں میں سے. نبیوں سے کہا جا رہا ہے فاسق ہو جائیں گے اگر ان سے روگردانی کی، اگر تم نے اپنے قول و قرار سے انحراف کیا، اگر اپنے عہد و پیمان سے انحراف کیا، تو پھر تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ. یعنی تمہارا کام ختم. نبوت تو رہی ایک طرف، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ یہ بارگاہ ایسی ہے، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی بارگاہ ہے تو وہ رسول کائنات کی بارگاہ ہے. یہ مقام اتنا نازک ہے، اتنا حساس ہے کہ فرمایا گیا، کسی نے کیا خوب کہا، ادب کا ہے زیر آسماز عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی نے، کہ یہاں پر یہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر مقام ہے. ادب کا عرش سے بھی زیادہ نازک تر مقام آسمان کے نیچے، کہ جنید و بایزید جیسی ہستیاں بھی یہاں اپنا سانس گم کر کے آتی. یعنی بڑے بڑے لوگ جب یہاں پہنچتے ہیں تو ان کی سانس گم ہو جاتی ہے اور سراپا ادب بن جاتے ہیں. تو یہ وہ بارگاہ ہے. قرآن نے کئی آیتیں وہ نازل فرمائیں جس میں اس بارگاہ کے آداب ہمیں سکھائے گئے اور بتایا گیا کہ کیسے پیش ہونا چاہیے. اے لوگو، تم جب نبی کے حضور میں حاضر ہو تو تمہیں کیسے آنا چاہیے. یعنی آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور اگر اس معاملے میں کسی نے تھوڑی سی بھی غلطی کی، کوئی لغزش ہوئی، کوئی بھول چوک کی گئی، تو بہت خطرناک معاملہ ہے. فرمان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کتنی سخت سزا ہے. تو اور پتہ نہ چلنا، یعنی فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پتہ نہیں چلے گا تو خدا پاک تم سے اس قدر متنفر ہو چکا، اللہ کو اتنی نفرت ہو گئی کہ جو اس کے محبوب کے حضور میں بے ادب ثابت ہو گیا، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ رجوع کرے اور توبہ کرے اور خدا کی طرف بڑھے. اللہ چاہتا ہی نہیں. جاؤ پھر تمہارا ٹھکانہ بس وہی ہے، دور. تو جو بے ادب ہے اس کے لیے یہ کہا لا تشعرون، کیونکہ پتہ چل جائے تو پھر معافی مانگے گا آدمی، توبہ کر لے گا. اللہ نہیں چاہتا ہے ایسے لوگ، ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کو دھتکار دیتا ہے. تو خدا کے بارگاہ میں جو سب سے زیادہ دھتکارا ہوا ہے وہ بے ادب ہے. لیکن کافر کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، کافر کو، گناہگار کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے. کیسے ہی مجرم ہو، سیاکار ہو، اس کو ایمان توبہ نصیب ہو جاتا ہے. مگر یہ مشاہدے کی بات بھی ہے، دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بے ادبوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. جو گستاخ ہے نا، بے ادب، وہ پھر بس دھتکارا وہی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ اب خدا نے اس کو چھوڑ دیا. بس یہ مقام ہے. قرآن کی آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں. تو اس لیے دوستو اس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے درسوں میں، ہماری تبلیغ میں، ہماری محفلوں میں
یہ چیزیں عام ہونی چاہیے اور اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور یہ چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک طرف بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جس میں ادب کو کھینچ کر نکالا جا رہا ہے باہر. یعنی ادب جو ہے نا وہ بہت سی محفلوں میں، بہت سے ماحول میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ ادب جو ہے وہ کرنا جرم ہو گیا. اب یہ صورتحال ہے، ادب احترام بجا لانا یہ جرم بن گیا، یہ کوئی اجنبی چیز ہو گئی ہے، یہ اسلام میں کوئی نئی بات ہو گئی ہے ادب کرنا. یہ حال ہے، اور اس کا سب سے زیادہ احساس آپ کو ہوگا جب آپ جاتے ہیں نا مکہ اور مدینہ. جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں آپ تو جس قسم کے لوگ آج وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں، جو کچھ عرصے سے یہ حکومت جو ہے جو ان کے ہاتھ میں گئی ہوئی ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 100-150 سال ہوئے ہیں. تو اہل نجد کہلاتے ہیں یہ. جب سے یہ قوم وہاں پر مسلط ہوئی ہے تو انہوں نے وہاں کچھ اس قسم کا ماحول بنا دیا ہے کہ وہاں بے ادبی کرنے کی تو کھلی اجازت ہے، بے ادبی کی کھلی اجازت ہے. بے ادبی جتنی چاہو کرو، جس طرح چاہو کرو، جیسے چاہو رہو پھرو ادھر ادھر، اور اگر ادب کیا آپ نے تو پکڑے جاؤ گے. ادب کرنے والوں کا تعاقب ہوتا ہے. پولیس پھر رہی ہے، وہ ان کے زر خرید جو ملازم ہیں وہ پھر رہے ہیں، لال لال رومال ڈال کے وہ پھر رہے ہیں، سونگتے پھرتے ہیں. کہاں ادب ہو رہا ہے؟ کون ادب کر رہا ہے؟ پکڑو اس کو گدی سے، نکالو باہر اس کو. بادب آدمی آ گیا یہاں پر، یہاں حضور کی طرف متوجہ ہونے والے آ گئے، یہاں یہ ہستیوں کی طرف متوجہ ہونے والے آ گئے. یہ جنت البقیع میں یہ نا بزرگوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے آگے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں ہاتھ باندھ کے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ یہ جرم ہو گیا. ہاتھ باندھنا جرم، ادب سے کھڑا ہونا جرم، اور ہاتھ اٹھا لینا اوہو اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم کہ وہ کفر اور شرک ہے. یہ تو پورا شرک ہے. ایسے جو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنے آقا و مولا سے شفاعت کی بھیک طلب کی تو بس یہ بہت بڑا جرم ہے. ہر ایک امتی اگر اپنے نبی سے نہیں مانگے گا شفاعت کا سوال، اگر نبی سے نہیں کرے گا تو تم سے کرے گا، اور ریاض جائے گا وہ تمہاری حکومت سے مانگے گا شفاعت. اور ادھر ایک امتی غلام اپنے آقا سے لو لگانے بیٹھا ہے. اللہ نے جسے رحمت کا تاج بنا کے بھیجا ہے، وہ جس کی شان کے یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر ہستیم کے میان دو کریم. امتی تو یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ تو کریم ہے، تیرا رسول کریم ہے، ہم تو تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں دو کریموں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے. یہ امیدیں لے کے امتی پہنچتا ہے، اور پھر جا کے اپنے آقا سے شفاعت کا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ شفاعت. قرآن فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آ جائیں، اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور یہاں آگے استغفار کریں، اور رسول کو ان کے لیے مغفرت چاہیں. یہ دیکھیے رسول مغفرت چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے، شفاعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو دنیا یہ کرتی رہی اور اس طرح حاضریاں دیتے رہے لوگ، مگر آج یہ سب بے ادبی شرک ہے. اب سوال یہ ہے کہ ساری دنیا شرک کرتی رہی، اتنے لوگ دنیا میں، اور اس دور سے پہلے جتنا عالم اسلام تھا وہ سب شرک کرتا رہا، سارا شرک. اسی چکر میں وہ سب صاف کر دیے، گنبد گرا دیے، قبریں مٹا دیں، نام و نشان مٹا دیے. تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کہیں بھی کسی بھی قوم میں چلے جائیں آپ، یہ کام دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے اپنے اسلاف کے آثار کو اس بے دردی کے ساتھ مٹایا ہو. اپنے بزرگوں کے، اپنے ہیروز کی نشانیوں کو کبھی کسی نے نہیں مٹایا. وہ اپنے آثار تو محفوظ رکھے ہوئے، اپنی نشانیاں، اور اپنے بادشاہوں کے نام پہ دروازے بنا رکھے حرمین میں، ہے نہیں ہے. شاہ فہد کا نام کا دروازہ ہے نہیں، شاہ عبدالعزیز کے دروازے ہیں نہیں، مگر
اہل بیت اطہار صحابہ کرام، حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کا نام نہیں ہے، ان کا نام ہی نہیں ہے، کھنڈر بنایا ہوا ہے سب کچھ، نام تک گناہ ہو گیا، نام بھی لکھ کے نہیں لگا سکتے تھے، ایک تختی چھوٹی سی، تم نے اپنے نام کے دروازے مسجد میں لگا رکھے ہیں، یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ اللہ، کیسی توحید ہے یہ ساری توحید یہ اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہے، توحید کے علم برداروں کے مقابلے میں، جنہوں نے توحید کی بنیادیں رکھی، جنہوں نے توحید ہم تک پہنچائی، جن ہستیوں نے توحید کا جھنڈا اٹھایا، جنہوں نے ساری دنیا کو کلمہ پڑھایا، آج توحید انہی سے مقابلہ کر رہی ہے، انہی سے لڑ رہی ہے، انہی کا نام و نشان مٹا رہی ہے۔ یہ کیسی توحید ہے؟ وہ سب کچھ شرک ہو گیا، کہیں ادب کریں شرک، کہیں کھڑے ہو جائیں شرک، ایسے سونگتے پھرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، 5 منٹ نہیں گزریں گے پیچھے سے لوگ آ جائیں گے اور کہیں یلا یلا شرک شرک بدعت، اور تھوڑی دیر میں پولیس کیس بن جائے گا، اگر آپ نے نہیں سنا پولیس کیس۔ میں حیران ہوں، میں خود جب حاضری کے لیے باہر بیٹھا ہوا تھا، میرا بچہ ساتھ تھا، بیٹھ کے جا کے حضور کا گنبد سامنے تھا، پہلی حاضری تھی، مسجد شریف بند ہو گئی، ہم بیٹھ گئے وہاں نیچے فرش پہ سامنے جہاں لوگ گھومتے پھرتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے بس اپنی دل میں اپنی عرض و نیاز پیش کر رہے ہیں اپنے آقا کی خدمت میں، تو بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہے تھے کسی کی، اور کچھ بھی نہیں، ہم تو اپنے اس کا بھی اظہار نہیں کر رہے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے چلیں دعائیں مانگ رہے ہوں، یہ بھی نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے تھے، اور بس آنکھوں سے ایک آنسو جاری تھے، آنسوؤں کا سلسلہ تھا۔ پہلی حاضری آدمی کیا کرتا ہے؟ روتا ہوا حاضر ہوتا ہے، ایک عقیدت سے حاضر ہوتا ہے، اور پہلی دفعہ روتا ہے آدمی سب سے زیادہ، اس کے بعد پھر انسان کی دل میں رہتی ہے کیفیت، جب پہلی دفعہ جاتا ہے تو آنکھیں شرابور ہو جاتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر گزری تھی، پوری گاڑی آ گئی، پوری گاڑی چلی آ رہی، 4 5 ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں بہت بڑا جرم ہو رہا ہے، ہاں جی چلیے یلا یلا۔ ہم نے کہا بھائی ہم بیٹھے، کیا کر رہے ہیں آپ کا؟ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد تو آپ نے بند کر دی ہے، ہم تو باہر بیٹھے ہیں، آقا کا گنبد دیکھ رہے ہیں، بس آنکھوں میں بسا رہے ہیں، جس کے لیے تڑپتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اس نظارے کو اپنی آنکھوں میں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دل کی اور روح میں اس کی گہرائیوں میں اتار رہے ہیں، تو آپ کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے کہنے لگے لا الخشوع للہ، لیجئے صاحب، یعنی خشوع بھی اللہ کے لیے کرو، یہ کیا تم بندے کے لیے خشوع کر رہے ہو؟ ان کے لیے رو رہے ہو، یعنی ان کا مطلب یہ ان کے لیے رو رہے ہو، اللہ کے لیے رو، جاؤ مسجد میں جا کے اللہ کے لیے رو، الخشوع للہ الخشوع للہ الخشوع للہ، یہ باتیں ہو رہی۔ لو مانگنا تو گیا ایک طرف، اب تو خشوع بھی نہیں کر سکتے آپ، رو دھو بھی نہیں سکتے، وہ دیکھ کر آنسو بھی نہیں بہا سکتے آپ، خشوع بھی اللہ کے لیے کرو، بس کسی کے لیے مت کرو، سب شرک ہے۔ یہ عالم ہے لوگوں کا، یہ حال کیا ہوا ہے، تو ادب کو اور تعلق کو جرم بنا دیا۔ کوئی اپنی محبت عقیدت کا اظہار نہیں کر سکتا، کوئی دل و جان سے حاضری دینا چاہے، محبت سے ذوق و شوق سے، تو بیچارہ کتنی پابندیوں سے گزرتا ہے اور کتنی سختیاں دیکھتا ہے۔ تو ادب والا آدمی اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگتا ہے، اور بہت سے لوگ کے ذہن پلٹ جاتے ہیں جو نہیں جانتے، انہیں علم نہیں ہے، وہ اسی کے مطابق سمجھنے لگتے ہیں، ہاں جی یہی صحیح ہوگا۔ صحیح کہاں سے ہوگا؟ یہ خدا کے دین میں، رسول اللہ کے دین میں ادب جو ہے وہ تو ایمان کی بنیاد ہے۔ یہاں تو قرآن نے جگہ جگہ فرمایا، نبیوں کو پابند کیا گیا، کہا گیا کہ میرے نبی پہ ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ امام بوصیری فرماتے ہیں یہ نبیوں کا عالم یہ ہے، یہ ہمیں روکتے ہیں، ہم تو گناہگار لوگ، ہم اگر ہاتھ اٹھا کے حضور سے شفاعت کی بھیک مانگیں یہ ہمارے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں امام بوصیری فرماتے ہیں تم جانتے نہیں ہو اس بارگاہ کا مقام، کلہم ملتمس من رسول اللہ غرفا من البحر اور اشفا من الدیم۔ یہاں تو انبیاء کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ سے باقاعدہ مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ حضور کے بحر زخار سے ایک گھونٹ مل جائے اور رسول اللہ کی رحمت کی بارشوں سے ایک چلو مل جائے۔
تو حضور کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں سے انبیاء کو بھی فیض مل رہا ہے. علماء دین نے کہا جو اللہ کی تجلی ذاتی ہے نا، تجلی ذاتی جو کسی کے لیے نہیں رکھی اللہ نے، وہ صرف اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے. یہ حضرت امام ربانی مجد الفسانی نے اس کی بڑی وضاحت کی اور فرمایا جو تجلی ذاتی ہے خاص، وہ تجلی جو اس کی ذات کی تجلی ہے، جس میں اس کی ذات منکشف ہوتی ہے اور ذات کا جلوہ سامنے آ جاتا ہے، یہ اپنے نبی کے لیے رکھے، آخری پیغمبر کے لیے، حضور کے لیے رکھے. اور انبیاء کو اس تجلی سے جب حصہ دیا تو حضور کے دسترخوان سے دیا ہے. ہاں، انبیاء کو حضور کے دسترخوان سے دیا ہے، اور انہوں نے حضور کے دسترخوان پر جیسے کوئی دسترخوان بچھا کے بلا کے دعوت دیتا ہے، اس طرح حضور کے دسترخوان سے انبیاء نے حصہ پایا ہے. اور پھر اس کے بعد جو کچھ بچا ہے، جب دعوت کے بعد بچتا ہے نا کچھ، تو پھر وہ کس کے کام آتا ہے؟ وہ جو خادم کھڑے ہوتے ہیں آس پاس اور خدمت کر رہے ہوتے ہیں مہمانوں کی، ان کے کام آتا ہے نا. تو وہ خادم کون ہے جن کو بچا ہوا ملا؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ خادم اس امت کے اولیاء ہیں جن کو اس دسترخوان کا بچا ہوا ملا ہے. بس یہ ہے وہ تقسیم. اب اس کے بعد اور کوئی شریک نہیں ہوا. یعنی انبیاء نے، چونکہ پچھلے انبیاء نے حضور کے دسترخوان سے پایا، لہذا چونکہ حضور کا تھا، سب کچھ حضور کا تھا، پھر حضور کے صدقے میں نبیوں کو ملا، تو اب ان کی امت میں جو اولیاء ہیں ان کے حصے میں یہ چیز نہیں آئے گی. یہ اس امت کے اولیاء کے حصے میں آئی کیونکہ یہ خادموں کی طرح وہاں موجود ہے. یہ ہے شان. تو ساری دنیا میں باڑا کس کا بٹ رہا ہے؟ حضور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، جلوہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو یہ ہے حضور کی شان. اب ایسی شان والا نبی، اور وہاں جانے کے بعد کوئی جا کے ادب سے بیٹھ بھی نہ سکے، ہاتھ بھی نہ باندھ سکے، اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے خشوع خضوع بھی نہ کر سکے. کیا ہو گیا دیکھیے آج دنیا کو، کس راستے پہ چلایا جا رہا ہے اور کس قسم کا دین نافذ کر دیا گیا ہے. سمجھیے اس بات کو. اور حیرت کی بات دیکھیے، جس کے دل سے ادب نکل گیا نا، اس کے دل سے سب کچھ نکل گیا. آج اس کا بھی نظارہ کیجئے جا کے. بے ادبی کرنے والوں کو پوری آزادی، اور بے ادبی بھی صرف ان ہستیوں کی نہیں، آپ خدا کی بے ادبی کریں، خدا کے گھر کی بے ادبی کریں، آپ مسجد کی بے ادبی کریں، آپ اللہ کے کلام کی بے ادبی کریں، سب الاؤ ہے، سب الاؤ ہے. آپ پیر سیدھے کریں کعبے کی طرف اور لیٹ جائیں، کوئی روکنے والا نہیں. یہ بے ادبی نہیں ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے زور زور سے باتیں کریں، شور مچائیں، کوئی روکنے والا نہیں. یہ بے ادبی نہیں ہے؟ آپ کلام اللہ کو نیچے رکھ دیں، پیروں پہ رکھ کے پڑھیں، جوتے پہ رکھ کے پڑھیں، کوئی بے ادبی، کوئی روکنے والا نہیں. یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کہاں دین؟ وہ جو ادب نکلا نا رسول اللہ کا، تو سب کچھ نکل گیا. اب حال یہ ہے، کیفیت یہ ہے اس وقت کہ آدمی جاتا ہے بڑے خشوع خضوع سے، لیکن اب یہ حال جب دیکھتا ہے ہر طرف موبائل کی کھلی چھوٹ ہے. موبائل پہ جو چاہیں دیکھیں آپ، کوئی نہیں پوچھے گا. آدمی اپنے بس خوف اور اپنے ہی اس سے رکے تو رکے، ورنہ کوئی پابندی نہیں. یہ کام کریں آپ، موبائل پہ زور زور سے باتیں کریں، آپ ویڈیو بنائیں، نمازی کے سامنے کھڑے ہو کے بنائیں. نہ نمازی کا ادب، نہ تلاوت کا ادب. روزے پہ آپ کھڑے ہو کے پیٹ کر کے کھڑے ہوں، ایسے حضور کو پیچھے رکھ کر، رسول اللہ کی ذات کو، روزے کو، اور ویڈیو بنائے ایسے کر کے. نہیں منع کرے گا. اور سیدھے ہو کر اگر اپنے ہاتھ اٹھا لیے تو بھئی یہ جرم ہے. سب کچھ نکل گیا، کیا بچا؟ یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، درس ہو رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے مسجد میں، درس بڑے زور سے ہو رہے ہیں، مائک لگا لگا کے ہر وقت ہو رہے ہیں، ہر وقت پھر رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی. کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ بچہ چھوٹا سا اسی درس کی محفل کے سامنے، چھوٹا سا بچہ قرآن لے کے زمین پہ پھینک رہا ہے. لوگ دین سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں رومال شمال ڈال کے درس دے رہے ہیں، کتاب کھلی ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ایسے پھینکی جا رہی ہے. میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اس بچے سے وہ کتاب قرآن لے لیا اور لے کے میں نے اسے رکھ دیا. دیکھ رہے ہیں
میں نے کہا نا بے ادبی میں جو چاہیں کریں, قرآن اٹھا کے زمین پہ پھینکیں, تو بھائی پھر آپ یہودیوں عیسائیوں کو کیسے روکو گے اگر وہ اللہ کی کتاب کو پھینکیں گے؟ اگر وہ ہمارے دین کو گالی دیں گے ان کو کیسے روکو گے؟ تو ادب کو کان پکڑ کے باہر نکال دیا اور بے ادبی کو سینے سے لگایا جاتا ہے, سر پہ بٹھایا گیا ہے, بے ادبوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. وہ بے ادبی, اور اس پر بھی بس نہیں, باقاعدہ ایک فوج چھوڑ دی گئی ہے جو پکڑتی پھرے گی رومال ڈال کر, اور کسی کی ٹوپی پر اعتراض ہے, کسی کے کپڑے پہ اعتراض ہے, کسی کے جناب بالوں پہ اعتراض ہے, کسی کے انداز پہ اعتراض ہے. یہ کام ہو رہا ہے, بے ادبی ہو رہی ہے, اس پہ اعتراض نہیں, ان چیزوں پہ اعتراض. بھائی آپ نے ٹوپی یہ کیوں پہنی؟ آپ نے دیکھے نا وہ بنا کے کلپ, اور پھر یہ دیکھیں آپ, اگر حق ہے تو کھلے عام بیٹھ کے مناظرہ کرو. ایک کیمرہ کیوں لگاتے ہو؟ دو لگاؤ, ایک ہمارا بھی لگانے دو, اپنا بھی لگا لو, دوسرے کا بھی لگانے دو, کھلی بحث کرو. لیکن اپنی چیز وہ ویڈیو بنا کر وہ لوگوں پہ مسلط کی جا رہی, اس کو حق کہتے ہیں. تو کرائے کا آدمی جو یہاں سے گیا ہوا ہے, اردو جانتا ہے, وہ لگا رہتا ہے, اور کوئی بات ذرا بڑھ جائے تو فوراً پولیس, ارے تم اللہ کی فوج ہو, خدا سے مدد مانگو, پولیس کو کیوں بلاتے ہو؟ اور جب حق پر ہو تو پھر ایک کیمرہ کیوں, دو کیمرے لگاؤ, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سناؤ, اور سب کو سنانے دو, بتانے دو کیا ہوا, پھر پتہ چلے گا دلیل کیا ہوتی ہے, حق کیا ہے, بحث کس کو کہتے ہیں. لوگوں پہ, سادہ لوگوں پہ چڑھائی کر دینا, اور جا کے ان کو پکڑ کے کسی ٹوپی کا پوچھ رہی کہاں سے آئی, کسی کی پگڑی پکڑ کے کہاں سے, اپنا نہیں بتاتے تم کہاں سے آئے ہو یہ رومال ڈال کے. یہ کس کی سنت ہے؟ سراپا بدعت بنے ہوئے ہو. یہ حضور کا لباس ہے جو تم نے پہن رکھا ہے. اسلام کے قریب تو ہم ہیں کہ جمہوریت کے مطابق جمہوری نظام لے کے چلتے ہیں. یہ ہے اسلامی نظام کے قریب ترین نظام, جمہوری نظام. اسلام کے قریب تو ہمارا آئین ہے جو پابند کرتا ہے باقاعدہ. اسلام کے قریب تو یہ ملک ہے کہ جس کے لیے لکھا ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ کے اس ملک کے نام کے ساتھ تو اسلام ہی غائب ہو گیا. تو وہاں تو شخصی حکومت, خاندانی حکومت کا ڈول ڈال دیا گیا ہے, اور اس کا دور دورہ ہے. تو یہاں سے وہاں تک اگر واقعی اسلام کی بات کرو گے تو بہت کوئی اسلام سے باہر نظر آئے گا. تو ایک ظاہر کے اوپر اس طرح حملہ کر دینا اور اس کی پگڑی اور ٹوپی کو نشانہ بنا لینا, یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو بے ادبیاں عام ہو رہی ہیں, ادب کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, اور لوگ بیچارے اب یہ حال ہے. موبائل کی لعنت اتنی پھیل گئی, خدا را آپ بھی خیال کریں. یہ ہمارے جو مزاج ہے اس کے خلاف ہے. ہمارا دین, ہمارا مسلک یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہاں پر پھر جب پہنچ جاؤ تو پھر ادھر ادھر کے مشغلے چھوڑ دو, خاص طور پہ جب خاص حاضری میں جاؤ. یہ ضروریات ہیں, باہر ٹھیک ہے, اندر کیا کام ہے اس کا؟ موبائل آن ہونا, اس کی گھنٹیاں بجنا, اس میں باقاعدہ میوزیکل گھنٹیاں بجنا, یہ بے ادبی ہے. ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے. وہاں تو پابندی نہیں ہے, وہ تو روکیں گے, میں نے بتا دیا وہ نہیں روکیں گے, لیکن ہمیں اب سوچنا ہے, یا تربیت ہماری ضروری ہے. یہ جا رہے ہیں کاروان اور اتنے لوگوں کو بھیجتے ہیں ہم, تو قوم کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ کیسے حاضری دی جائے. تو کم از کم یہ موبائل وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کو سائلنٹ کیا جائے, اور وہاں بیٹھ کر کے اس میں لگنا, اپنا وقت ضائع کرنا, بلکہ بڑا مقدس موقع ہاتھ سے گنوانا ہے. بہت بڑا چانس اور موقع ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے یہ, جب وہاں پہنچے. بتائیں نا, ہزاروں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں, 50-50 ہزار نماز, 1-1 لاکھ نمازوں کا ثواب جہاں مل رہا ہے, اور بعض لمحات وہ ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. ہزاروں فرشتے جہاں پر بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں آپ اور میں موبائل لے کے لگے ہوئے ہوں اور گھروں سے بات ہو رہی ہو, تو پھر دوستو ہم نے تو جو کچھ کمایا تھا نا وہ بھی گنوا دیا, پھر سب چلا جائے گا. بے ادبی ہے. اس لیے ان چیزوں سے اوائڈ کریں, اور اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی یہ سبق اور درس دیں کہ کس طرح حاضری دینی ہے, کیسے متوجہ رہنا. مسجد شریف میں بھی جب بیٹھیں ادب سے بیٹھ کر کے بس ذکر فکر کریں, تلاوت کریں, نمازیں پڑھیں. اب بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو بہت دیکھتے ہیں ہم, ہمارے یہاں سے گئے ہوئے بڑا نام روشن کرتے ہیں ماشاءاللہ, جا کے
फैमिलियों की फैमिलियाँ जा रही हैं, एक फैशन बना लिया है, बस आकर वापस लोगों को बताना है जी हाज़िरी हो गई, इतने साल से जा रहे हैं, इतनी हाज़िरियाँ हो गई। अल्लाह बुलाता है, अल्लाह के रसूल बुला लेते हैं, और वो जहाँ जाके करते क्या हैं, वहाँ जाके जनाब पिकनिक मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नमाज फ़र्ज पढ़ ली, उसके बाद बस होश ही नहीं है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हैं, पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, तफरीह हो रही है, ये काम हो रहा है। नहीं, उस जगह पे कम अज़ कम इतनी जो है बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इतनी गफलत नहीं होनी चाहिए। वहाँ आदमी को सिर्फ अपने काम में लगा रहना चाहिए। नेकियां कमाने के लिए जाते हैं, नेकियां कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपने आप को दिल और दिमाग के साथ हाजिर रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।